یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس سیرت کا یہ رنگ ضرور اپنی زندگی میں اس پر غور کریں. یعنی حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب نے مجھے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضرت سلیمان علیہ السلام نبی بھی ہیں، بادشاہ بھی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام نبی بھی ہیں، اپنے دور کے حکمران بھی ہیں. کریم فرماتے ہیں مجھے میرے اللہ نے اختیار دیا، میں چاہوں تو نبی اور بادشاہ بن جاؤں. حضور فرماتے ہیں میں نے عرض کی مالک میں تیرا بندہ اور نبی بننا چاہتا ہوں. حضور فرماتے ہیں میں چاہوں تو احد پہاڑ سونے کا بن جائے. وہ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ کتنے لوگ ہیں جو رات کو خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے میں صبح اٹھوں تو میرے نہ پلنگ کے نیچے ایک بھرا ہوا بیگ سونے کا پڑا ہو. کتنے لوگوں کی خواب یہ ہوتی ہے کہ میں جا رہا ہوں اور میری موٹر سائیکل سے ایک توڑا پیسوں کا ٹکرا جائے. یہ بڑے لوگوں کی تمنا نہیں. اور حضور کیا فرماتے؟ کریم فرماتے ہیں میرے رب نے مجھے اختیار دیا کہ میں اگر چاہوں تو یہ احد پہاڑ سونے کا بن جائے، میرے ساتھ ساتھ چلا کرے. لیکن میں نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے یا اللہ ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت فاقہ دینا. جب تو رزق دے میں تیرا شکر ادا کروں، اور جب تو فاقہ دے میں تیری بارگاہ میں التجا کروں. آپ حضور کی اس منشا کو، اس رضا کو سمجھیں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. حضرت عمر فاروق نبی کریم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو جناب عمر کے بارے میں ساری دنیا جانتی ہے کہ اپنے مزاج کے لحاظ سے بڑے اصول پسند، بڑے سخت مزاج، فیصلوں پر ڈٹ جانے والی شخصیت تھے. آپ تشریف لائے، اللہ کے حبیب علیہ السلام آرام فرما ہے. حضور نہ اٹھے تو محبوب کے نہ بطن نور سے، کمر مبارک سے ذرا کپڑا ہٹا تو حضور کی کمر مبارک کے اوپر نہ موٹے بان کی چارپائی کے نشان پڑے ہوئے تھے. اب تو بیڈ پہ سوتے ہیں لوگ، موٹے گدے پہ، ورنہ ہم نے اپنے دیہاتوں میں دیکھا ہے موٹے بان کی چارپائی ہوتی تھی. کیا کی داسی انہوں مونج دی منجی جی پٹھے دے بان دی. شکر ہے دو چار بندے پینڈو بھی نکلے نے. تسی باقی نہ منیا جے کہ تسی پینڈو ہو، مننا نہیں چاہیے. میں چونکہ اہواں اس لیے میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں. کیا کہتے تھے اسے؟ پٹھے دیوان دی منجی یا مونج دی منجی. تو موٹی ہوتی تھی. اس پر کئی دفعہ ہم دیکھتے تھے کہ گرمیوں میں ہمارے بزرگ اٹھتے تھے تو ان کی پشت پر اس کے نشان پڑ جاتے تھے، لمبے لمبے نشان پڑے ہوتے تھے. وہ یاد آیا کچھ جو میری عمر یا میری عمر سے بڑے لوگ ہیں ان کو یاد آیا ہوگا؟ تو نشان پڑ جاتے تھے. کیوں کہ اتنے موٹے کپڑے نہیں ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے بیڈ ہی نہیں ہوتے تھے، اتنی سہولیات ہی نہیں ہوتی تھی، تو لوگ اسی پہ آرام کر لیتے تھے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضور اٹھے، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اٹھی تو سرکار کی پشت مبارک پر، کمر مبارک پر موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے. حضرت عمر رو پڑے. یہ بخاری مسلم میں رو پڑے اور اپنے درد کا اظہار ان لفظوں کے ساتھ کیا، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور کیسر و کسرا دین کے دشمن نرم گداز بستروں پہ آرام کریں، محلات میں رہیں، آپ اللہ کے محبوب ہیں. آج بہت سارے مسلمان کہتے نہیں دیکھو جی فلاں کافر کہاں پہنچ گئے، فلاں کہاں پہنچ گیا. قرآن و سنت نے اس مضمون کا جواب دیا ہے. حضرت عمر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ کے دشمن اتنا آرام دہ زندگی گزارے اور آپ محبوب الہی ہیں، محبوب مطلق ہیں، حضور آپ یہ تکلیف، چارپائی کے نشان. تو نبی پاک علیہ السلام نے نا سوچ ہی بدل دی، یعنی زاویہ نگاہ ہی دوسرا دے دیا. ایک سوچ یہ ہے کہ حضور ہم تو فرما بردار ہیں رب کے، تو ہمارے لیے نعمتیں زیادہ ہونی چاہیے. تو حضور نے اس سوچ کو ہی بدل دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، کریم فرمانے لگے عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں تھوڑی سی آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا کر دیے جائیں؟
اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت برداشت کریں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت کی زندگی بہتر ہے، ترجیح آخرت کو دینی چاہیے. اپنی آخرت کے بارے میں سنجیدہ ہونا چاہیے، توجہ کرنی چاہیے، غور کرنا چاہیے. مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو جائے تو میری طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جن کا لباس تو دینی ہے، وضاقتہ تو دینی ہے، لیکن ترجیح ان کی بھی آخرت الا ماشاءاللہ نہیں ہے. میں سب کی بات نہیں کرتا. جب محفلوں میں، جب جبوں کبوں میں، جب آنے جانے میں تلاوتوں کے، نعتوں کے، تقریروں کے سودے ہونے لگ جائیں تو مجھے بتلاؤ وہاں ترجیح آخرت ہے؟ وہاں شوق آخرت ہے؟ وہاں ارادہ آخرت ہے؟ ترجیح آخرت کو دی جائے، آخرت، اپنی آخرت ٹھیک کرنے کی طرف توجہ کی جائے. یاد رکھیے گا، یہ سوچ ہمیں حضور نے دی ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تم نے اپنی آخرت کے لیے، اور پھر یہ سوچنا پورے طور پر صحابہ کے دلوں کے اندر محو ہو گئی تھی، پیوست ہو گئی تھی، ذہنوں میں نقش ہو گئی کہ ہمیں اپنی آخرت. میں اکثر سوچتا ہوں حضرت عمر نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ امام حسن اور حسین نے لمبے چوڑے محلات کیوں نہیں بنائے؟ ایسا تو نہیں تھا کہ ان کے پاس مال نہیں آیا. 50,000 دینار بدری صحابہ کو ملتے تھے، انہیں بھی ملتے تھے، لیکن وہ مسجد سے نکلتے، گھر جانے سے پہلے پہلے سارے بانٹ دیتے. نہیں سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ یعنی ایک ہوتا ہے دولت آئی نہیں آئی، دل میں نہیں سمائی، آئی پر انہوں نے سینے سے نہیں لگائی. آئی دولت، قریب آئی، ایک بار نہیں کئی بار آئی. 50,000 دینار آنے، بانٹ دیے سارے. کیوں نہیں بنایا گھر؟ بنا سکتے تھے. دنیا سے جا رہے تھے، 80 دینار کا قرضہ تھا، اور امیر المومنین ہے، 24 لاکھ مربع میل کے حکمران ہے. یہاں تو جو ایم این اے کی سیٹ پہ الیکشن میں فاتح بنتا ہے، اس کا ایک گھر اپنے علاقے میں ہوتا ہے، ایک لاہور میں ہوتا ہے، ایک اسلام آباد میں ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں وہاں جانا پڑتا ہے اجلاس اٹینڈ کرنے کے لیے، تو اپنی پرسنل رہائش بھی ہونی چاہیے. اور کئیوں کی تو کئی شہروں میں ہے. وہاں رہتا کون ہے؟ چوکیدار. وہاں وقت کون گزارتے؟ چوکیدار، نوکر، ملازمین. جناب فاروق اعظم نے گھر کیوں نہیں بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے. اس کی وجہ تھی کہ حضور نے معراج سے واپس آ کے فرمایا، عمر میں جنت میں تیرا گھر دیکھ آیا ہوں. حضور فرمانے لگے دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی. پہلے میں نے چاہا اندر سے دیکھوں، پھر مجھے خیال آیا کہ جناب عمر فاروق بڑے اصول پسند اور جلال کے آدمی ہیں. شارحین حدیث کہتے ہیں گویا اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ خود ہی تو حضور نے قانون بنایا ہے کہ جس کے گھر جاؤ اجازت لے کے جاؤ. تو لہٰذا محبوب نہیں گئے. حسنین کریمین نے گھر کیوں نہیں بنائے؟ مال غنیمت میں سے حصہ آتا، ان کے لیے بڑی وسعتیں سی، ڈھیر سارے ان کے پاس وسائل آتے، کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں دنیا میں بڑے بڑے محلات بنائے جنہیں نبی پاک نے جنتی جوانوں کا سردار فرما دیا، جو جنت میں بسنے والوں کے سردار ہو. توجہ ہی نہیں کی. ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ 2-4 چیزوں سے باہر ہی نہیں آتے. میں نے زندگی میں ایسے ایسے نوجوان دیکھے جو بڑے ہی باصلاحیت، بڑا کچھ کر سکتے ہیں، صرف اپنا خاندان نہیں، اپنا علاقہ، اپنا ضلع، بڑا کچھ سنبھال سکتے ہیں، لیکن وہ بیچارے اس چکر سے باہر ہی نہیں آتے کہ میں نے پیسہ کمانا ہے، میں نے کسی طریقے سے مال جمع کرنا ہے. بڑے بڑے وسیع المشرب لوگ ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں عجیب سطحی سی سوچ ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص کی بات سن کے، اس کا کلام سن کے بندہ تڑپ جائے، اور اتنا تڑپے کہ اس کی آنسوؤں سے اس کی آنکھوں کا وضو ہو جائے، اور پھر وہ سارا دن اس کا کلام سن کے، اس کی نعت سن کے، اس کی بات سن کے تڑپتا رہے. یہ تو خربوں اربوں کا آدمی ہے، اس کی تو قیمت ہی کوئی نہیں. لیکن وہ جب کہتا ہے نا میں نے 50,000 لینا ہے، تو خیال آتا ہے کہ یار تو دیکھ تو صحیح، تو بات کس کی کر رہا ہے؟ تو اپنا منصب تو سمجھیے، تو نے کیا کیا ہے؟ کہاں رک گیا تو؟ تیرا یہ سٹیٹس نہیں بھائی، یہ تیرا معیار نہیں. بڑی بات، بڑی سوچ، آخرت کے لیے عمل کرنا، وسعت قلبی، وسیع المشرب ہونا، وسیع الظرف ہونا. نوجوانوں نکل آؤ سطحی سوچوں سے باہر. اقبال فرماتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے
कवि है, इस्लाम तेरा देश है। इतनी बड़ी तेरे लिए सल्तनत है कि इस्लाम तेरा देश है, बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है, तू मुस्तफवी है। जो मुस्तफवी हैं उनके लिए तो पूरा इस्लाम उनका देश है। तो मेरे अजीज, तरजीह आखिरत को, मिजाज आखिरत की नेकी का, कुछ ना कुछ आखिरत के गले में नेकियां जरूर डालो, कुछ ना कुछ अपनी आखिरत के लिए जमा जरूर करो। हम सारा वक्त बीत गया हमारा दुनिया इकट्ठी करते, लोगों को राजी करते। सच बचाना, लोग राजी हुए? आप 99 दफा किसी के साथ नेकी करें, एक दफा माजरत करके तो देखें। 99 दफा आपने नेकी की है, 99 दफा। मैं आपको अपनी बात बताता हूं। अब तो मैं, ये कुछ मसाइल हैं, जो मसाइल आप देख रहे हैं, इन मसाइल की वजह से भी बात जगह नहीं जाता। दोस्तों को दिक्कत होती है, मुझे तो दोस्त बचा के ले जाते हैं, लेकिन बुजुर्गों को धक्के लगते हैं, कोई नीचे गिर जाता है, कुछ परेशानी होती है लोगों को। तो कई दफा दिल इसलिए भी परेशान होता है कि यार तेरी वजह से कितने लोग आजमाइश में आते हैं, लिहाजा तू ही बाज आ जा। तो कुछ जगहों से इसलिए भी एहतियात करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह भी है जहां 11 दफा टाइम दिया और 12वीं दफा माजरत की तो ना क्या हूं तुसी बड़े बंदे हो गए। नहीं, 11 दफा गए हैं तो फिर ज़हन में ख्याल आता है कि बंदे नहीं राजी होते, बेहतर यह है कि रब रसूल को राजी किया जाए, अल्लाह रसूल की रजा को तरजीह दी जाए। आप कैसे राजी कर सकते? कहते हैं हाँ हमें पता था, आप पहले आते थे, अब तो माहौल और हो गया। तो मेरे अजीज, अपनी जिंदगी में तरजीह आखिरत को बनाएं, अपनी आखिरत के लिए चीजों को जखीरा करें, अपने नाम